شاعر، تنقید نگار، ادیب فراق گورکھپوری 1896 سے 1982 ابتدائی زندگی، تعلیم، ادبی خدمات، شاعری، تنقید، نثر نگاری، اعزازات، تصنیفات، مجموعہ کلام، شاعرانہ اسلوب۔ فراق گورکھپوری اصلی نام رگھوپتی سہائے اردو کے ممتاز شاعر، نقاد، ادیب تھے۔ وہ 28 اگست 1896 کو گورکھپور، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اردو ادب کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ خصوصاً ان کی عشقیہ شاعری اور فکری گہرائی نے انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ تعلیمی ابتدائی زندگی کا تعلق ایک علمی ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد منشی گورکھ پرساد بھی ایک شاعر اور ادیب تھے۔ فراق نے الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ یہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ یہیں سے وہ دنیائی شعر و ادب کے آسمان پہ سورج بن کے چمکے۔ ادبی زندگی اور شاعری۔ فراق بنیادی طور پہ ایک غزل گو شاعر تھے، لیکن انہوں نے اردو شاعری کی اہم اصناف نظم، رباعی، قطعات، دیگر اصناف سفر میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کی شاعری میں عشق، حسن، انسانیت، فلسفے کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ روایتی اردو شاعری جدید فکری عناصر شامل کیے۔ ان کا انداز بیان نہایت دلکش و مترنم ہے۔ تنقید اور نثر نگاری۔ وہ ایک بڑے شاعر تھے، بلکہ وہ ممتاز نقاد، دانشور بھی تھے۔ ان کی نثری تحریریں اردو ادب میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری ادب پہ تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ علمی گہرائی، فکری وسعت کے باعث آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایوارڈز اور اعزازات۔ ان کی خدمات کے تئیں کئی اہم ایوارڈ اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1960، پدم بھوشن 1968، گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 شامل ہیں۔ وفات 3 مارچ 1982 کو وفات پا گئے۔ ان کا ادبی سرمایہ آج بھی اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہے، نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کے مجموعہ کلام اور تصنیفات میں فراق گورکھپوری نے شاعری اور نثر دونوں میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کے مجموعہ کلام میں غزل، نظم، رباعیات، مختلف شعری تجربے شامل ہیں۔ شعری مجموعہ مندرجہ شعری میں گل نغمہ 1959 مجموعے نے گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ روح کائنات، جمالیات اسد کی جھلک ملتی فکر اور رمز و کنایت، جدید فکری رویے میں شاعری کا مجموعہ شبنمستان مجموعہ کلام، غزلستان مجموعہ کلام، بساط رانہ کراچی کی جدید شاعری کا انتظام، مشعل روب نثری تصانیف۔ فراق گورکھپوری نہ صرف ایک بلند پائے شاعر تھے، عمدہ نثر نگار بھی تھے۔ انداز اردو ادب اور شاعری میں تنقیدی مضامین لکھے۔ اردو کی عشقیہ شاعری، اس کی مختلف پہلوؤں پہ تحقیقی کام کیا۔ اردو زبان و ادب کے ارتقاء پہ گہرا تجزیہ پیش کیا۔ تنقیدی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ لکھا۔ اردو زبان کے تہذیبی پس منظر پہ ایک علمی تحقیق لکھی۔ ان کی تصنیفات نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ احساسات کی گہرائی، تنقید ان کی ادب کو سمجھنے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو ادب کے طالب علموں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ شاعرانہ اسلوب ان کے طرز احساس، حسن پرستی، عشق کی نزاکت و فلسفیانہ خیالات، زبان بیان کی نرمی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں جدید داخلی کیفیات، نفسیات، رومانوی طرز بھی نمایاں ہے۔ حسن پرستی و عشق۔ فراق کی شاعری میں حسن و عشق کا ایک گہرا لطیف امتزاج ملتا ہے۔ ایک فکری جمالیاتی مظہر بھی ہے۔ ایک گہرے مشاہدے احساسات کے ساتھ آتا ہے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ جذبات کی شدت اور گہرائی۔ فراق کے اشعار میں جذبات کی شدت، گہرائی نمایاں ہے۔ تنہائی، انتظار، وصال، ہجر کی کیفیت انتہائی لطیف دلکش انداز میں بیان کی گئے ہیں۔ خط لطف میں ظلم و ستم کیا کہی، ہائے ظالم تیرے انداز کرم کیا کہی، ٹھانی تھی دل میں اب کسی سے نہیں ملیں گے ہم، پر کیا کرے کہ ناچار دل سے ہو مجبور، ناچار دل سے ہو گئے ہم۔ دوسری شاعری میں جز روایتی غزل کے وجود میں رہتے ہوئے فلسفیانہ فکری عناصر۔ فراق کی شاعری میں عشق وہ نہیں ہے، زندگی، حقیقت، کائنات و فلسفیانہ انداز سے بھی لکھا ہے۔ تارے ٹوٹتے سب نے دیکھا، سادگی و فطری انداز۔ فراق کا سلوک نہایت سادہ رواں فطری ہے۔ کے اشعار میں غیر ضروری پیچیدگیاں، سلاست پائی جاتی ہے۔ لطف و ستم، وفا، جفا، یاس، امید، قرب و بعد، عشق کی عمر کٹ گئی چند توہمات میں، اس غیرت ناہید کے عطانے دی پر شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ فراق گورکھپوری کے شاعرانہ اسلوب اردو شاعری میں ایک منفرد لازوال مقام رکھتا ہے۔ جذبات کی شدت، فلسفیانہ گہرائی نظر آتی ہے۔ یہ وجہ اردو غزل کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔